بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی لاہور اسٹوڈیو سے یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ-TV پہ اور میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ خلق عظیم ہمارا یہ سیگمنٹ ہے لاہور اسٹوڈیو سے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے چند اشعار پیش کرتے ہوئے آج کے موضوع اور مہمانوں کی طرف چلتے ہیں کہ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، خلد بری کا زینہ رمضان کا مہینہ، اور ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہیں، اشکوں کا ہے شبینہ رمضان کا مہینہ، اور قربان کیوں نہ جائیں آئے جو موت ایسی، قربان کیوں نہ جائیں آئے جو موت ایسی، اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ۔ اور اب تو خدا کے بندے یہ دعائیں مانگتے ہیں، ہو کاش ہر مہینہ رمضان کا مہینہ، سرور اتار دے گا سب زنگ یہ دلوں کے، روشن کرے گا سینہ رمضان کا مہینہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا۔ خلق عظیم ہمارا موضوع ہے اس سیگمنٹ کا، اور ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز مذہبی اسکالرز اور ممتاز ثناخواں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق روزے کی نسبت سے اگر ہم دیکھیں تو اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ روزہ ہمیں برداشت سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ صبر کے کیا معنی ہے، کس طرح قرآن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں اس کو اپنانے کا درس دیتی ہے، ہماری روزمرہ کے امور میں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے، معاشرتی طور پر کس طرح یہ ہماری شخصیت کو نکھارنے اور سنوارنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ بہت ہی محترم آپ سب کے اور ہمارے پسندیدہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، خطیب جامع مسجد داتا دربار۔ السلام علیکم جناب۔ ARYQ-TV کے مختلف پروگراموں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی گفتگو سے اپنے قلب و روح کو مزین کرتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، ARYQ-TV کے ہوسٹ، میزبان، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بطور اسکالر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ نوجوان مذہبی اسکالر ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ اس دفعہ تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ممتاز و محترم ثناخواں اور جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بلا تاخیر گزارش کرتے ہیں کہ کلام عطا فرمائیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ تیری شان اما نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر اے میرے خدا
میرا دل فدا میری جان فدا میری روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ سبحان اللہ سبحان ہاں جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ کیا کہنے سبحان اللہ جناب بہت خوبصورت کلام اور پڑھتے ہمیشہ ہی آپ بہت اچھا ہیں سلامت رہیے مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان اللہ مع الصابرین کی جو خوشخبری ہے میرا خیال ہے کہ یہ کسی اور کے لیے نہیں آئی قرآن کریم میں کس طرح صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو صبر کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے صبر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جسم پر اگر کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی بیماری زخم یا کوئی چیز لائے کوئی تو آپ اس کو برداشت کریں ٹھیک اس معنی میں صبر کا معنی ہوگا برداشت کر لینا صحیح کنٹرول رکھنا خود کو دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی جو نفسانی اور طبعی آپ کی خواہشات ہیں وہ اللہ رب العزت کے احکامات یا نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کے متصادم ہیں ٹھیک اگینسٹ ہیں اب آپ کی طبیعت اور آپ کا نفس جو ہے وہ اس طرف مائل ہے اس کو کرنا چاہتا ہے لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات رکاوٹ ہیں تو آپ اپنی اس نفسانی خواہش کو اور آپ اپنی اس تمنا اور آرزو پر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں تو یہ بھی صبر کہلاتا ہے خواہشات نفس کو کنٹرول خواہشات کرنا نفس بھی کو صبر کنٹرول کے کرنا معنوں بھی میں آتا ہے صبر کہلاتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے اس اسپیسیفک فریم میں تو اس میں زیادہ تر مراد یہ لیا جاتا ہے ٹھیک اس لیے کہ باقی چیزیں تو ہیومن بینگ کامن ہیں سب کے لیے مشکلات ہیں ایک تو یہ یاد رہے اس کو سمجھنا چاہیے دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے اس کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے صحیح اور اگر دیکھا جائے تو بندے کے لیے جو حکم ہے طاعت و بندگی کا اس کی روح اور اس کی اسپرٹ اور آپ اس کے نتیجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جب تک آپ صبر نہ کریں صحیح یعنی بندگی اور طاعت کی جو بنیاد ہے وہ ہے ہی صبر ہے بالکل ٹھیک اور اگر ہم اس کو روحانی طور پہ دیکھیں اولیاء اعظام اور کاملین کے ارشادات کی روشنی میں تو آپ کہہ لیجئے کہ روحانیت کا جو مغز ہے وہ بھی یہی ہے اللہ کہ آپ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا اس کی پریکٹس کرنا اور روزہ اس سے ریلیٹڈ آگے چل کے یقیناً ہم ڈسکس کریں گے بالکل ٹھیک کہ یہ اس کی پریکٹس کرواتا ہے قرآن مجید کی آیات پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے اسے انبیاء علیہ السلام کی صفات میں ذکر کیا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ سبحان ان کی شان بیان کی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کیا بات آپ صبر اختیار کیجئے اور عمومی طور پر جو
آزمائشوں کے بعد ان سے نکلنے کا حل ہے وہ کہ وبشر الصابرین، آزمائشوں کا ذکر کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت کا مطلب یہ ہے کہ ان مصیبتوں سے نکلنے کا حل صبر کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری طرف ان مصیبتوں سے نکلنے کے لیے جو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیا بات۔ اور اس صبر کو یعنی اس میں توجہ طلب بات یہ ہے کہ جو عبادات میں اہم الفرائض ہے وہ نماز ہے، صحیح۔ اور اللہ رب العزت نے اس نماز سے پہلے بھی اس صبر کو ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر، کیونکہ نماز کی روح بھی آپ جب تک صبر کو اس میں ایڈ نہیں کر لیں گے آپ اس کو نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ سے واپس آ کے ہم انشاءاللہ بات کریں گے دوبارہ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے اوپر صبر سے مدد طلب کرنے کا کہا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قاری صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور قرآن کریم کا جو صبر کی تلقین ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے احادیث کی روشنی میں ہمیں اس کی جو ترغیب ملتی ہے اس پہ کچھ عطا فرمائیں۔ سرور بھائی، پہلے تو ماشاءاللہ جو آپ نے انٹرو میں بات کہی کہ اللہ جل مجدہ نے مختلف اعمال صالحہ پہ اجر عطا فرمایا، کہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 گنا ہے، کہیں کہا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اجر کا ذکر کیا 700 گنا جی۔ لیکن یہ جو اجر ہے نا صبر پر، یہ معیت خداوندی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اور قرآن پاک میں جگہ رب کائنات نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور خود رب کائنات فرماتے ہیں ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں والی بات ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یعنی یہ جو صبر کر رہا ہے جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا ہے، قرآن نے اس کی وضاحت خود فرما دی، اور پھر جناب وضاحت فرمانے کے بعد جب آگے آتا ہے نا الذین اذا اصابتھم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے اور جناب اس کے نفس کو اور مال کو چھین لیا جاتا ہے، اس کے دل کا پھل چھین لیا جاتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں جبریل فلاں بندہ اس کا بیٹا میں نے لے لیا، وہ کیا کہتا تھا؟ تو جناب جبریل امین عرض کرتا ہے مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا، اور وہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں جاؤ جنت میں دار الحمد بنا دو، اور جناب نام بھی رکھ دیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس نے صبر کیا ہے اور اس کا اجر یہ ہے۔ تو صبر پر رب کائنات بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا گزر ہوا ہے قبرستان سے، تو وہاں پر ایک عورت تھی اور قبر کو جپھا ڈال کے نا واویلا کر رہی تھی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا صبر کرو، اس نے دیکھا نہیں، دھیان نہیں کیا اور ایسے بے صبری کی باتیں کر دیں۔ کسی نے بعد میں بتایا یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ دوبارہ گئی حضور کی بارگاہ میں اور جا کے معافی مانگی، تو کریم آقا نے فرمایا صبر تو پہلے صدمے پہ ہوتا ہے، پہلے صدمے پہ تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ فہیم صاحب، میں چاہوں گا کہ جو ہماری ابتدائی گفتگو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اس پہ کچھ آپ بھی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سرور بھائی، بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور رمضان مبارک کا اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس ماہ مقدس کو، رمضان مبارک کو ماہ صبر کہا گیا ہے، اور جو روزہ ہے اسے نصف صبر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے سے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق بنتا ہے۔ جب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں صبر کی تعریف دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار ہے، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں انسان جتنی عبادات کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، یا دیگر نفلی عبادات، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، جو بھی اعمال کرتا ہے وہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتے جب تک انسان صبر کے دامن کو تھامتا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اسی طرح رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں بالخصوص جو گناہ ہیں، فسق و فجور ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس سے بھی روکا گیا ہے۔ بالعموم تو بالکل ان چیزوں سے روکا گیا ہے، لیکن رمضان مبارک میں بدرجہ عتم ان چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو اس وقت تک انسان فسق و فجور سے، گناہوں سے بچ نہیں سکتا جب تک انسان صبر کے دامن کو پکڑتا نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، مومن کا معاملہ کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے جملہ امور خیر پہ مبنی ہیں، باعث برکت ہیں، اور یہ صرف مومن کو استحقاق حاصل ہے کہ مومن کو اگر اللہ کو نعمت عطا فرماتا ہے تو مومن اس پہ شکر کرے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے، کوئی امتحان آ جائے
اور اس پہ وہ صبر کر لے تو پھر بھی یہ امتحان میں کامیابی کی وجہ سے اللہ اس پہ کرم فرما دیتا ہے. جس طرح قبلہ قاری صاحب ذکر کر رہے تھے، قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھا جائے جتنی عبادات ہیں سب کا جو اجر ہے وہ تقریباً طے ہے کہ نماز پڑھیں گے تو یہ ملے گا. جس طرح ذکر ہوا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 ہیں، قرآن کی ایک حرف پڑھنے پہ یہ ہے. لیکن جب صبر کی باری آئی تو قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں میرا رب انہیں بے حد و بے حساب عطا فرمائے. کیا کہنے، بہت شکریہ. بڑی ہماری جو گفتگو ہے ابتدائی مرحلے میں بہت معنی اس کے اندر موجود ہیں، بہت تربیت کا ماحول اس کے اندر موجود ہے. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جب کسی موضوع پہ بات کریں تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک پورا ایک خاکہ ہمارے سامنے آ جائے اور پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں اپنے عہد کے ساتھ. انشاءاللہ وقفے سے واپس آتے ہیں تو صبر سے فوائد کیا ہوتے ہیں، اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، انسان کی شخصیت پہ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ معاشرہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کس طرح اس میں تبدیلی آتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ابھی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد. خلق عظیم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں، اور آج ہم صبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکامات ہیں اور اس کا جو اجر ہے اس کے حوالے سے اپنے اسکالر سے رہنمائی انہوں نے ہماری فرمائی. اگلے مرحلے میں صبر کا تعلق روزے کے ساتھ اس کو خاص طور پہ جوڑا گیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگلے مرحلے میں یہ کس طرح انسان کی شخصیت میں، اس کے کردار میں، اس کی پرسنالٹی میں کردار ادا کرتا ہے. جو انسان صبر کرتا ہے اس سے اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے نمایاں تبدیلی آتی ہے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک تو صبر سے جو مدد مانگنے کا میں نے ذکر کیا تھا اس پہ کچھ روشنی عطا فرمائیے، اور پھر کس طرح یہ انسان کے مزاج میں تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. دیکھیں اس کا مفہوم بالکل سادہ سا ہے. جب ہم دونوں کو سامنے رکھیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، ٹھیک، تو نماز سے صبر کا کیا مطلب ہے کہ نماز ادا کرو، صحیح، نماز میں اپنے آپ کو مشغول کر لو، ٹھیک ہے. صحیح، تو بالکل اسی طرح اس کے پیرالل یہ مفہوم ہے کہ صبر کو اختیار کرو، صحیح، صبر کو اختیار کرو. اس کو سمجھنے سے تھوڑا ایک اور اینگل دیکھیے جو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسے انسان کی شخصیت سازی اور کردار سازی میں اس کا کیا تعلق ہے. قدرت کا، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے ہر چیز میں. وہ یہ ہے کہ اس نے ہر کام کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین فرمایا ہوا ہے. کسی بھی چیز پہ آپ غور کر لیجیے. اور یہ اس نے نظام جو بنایا ہوا ہے وہ خود اس کی بہتری کے لیے بنایا ہوا ہے، خود انسان کی بہتری کے لیے بھی ہے اور اس کائنات کے نظام کی بہتری کے لیے بھی ہے. وہ قادر ہے یقیناً. وہ اگر چاہے تو آپ جس دن بیج ڈالیں اسی دن تناور درخت ہو کے پھل لے آئے، لیکن اس نے اس کے لیے ایک مقرر وقت رکھا ہے کہ اس کے گزرنے کے بعد ہی اس پہ پھل آئے گا. ایک پروسیس پورا، اور یہ پروسیس ہر چیز پہ اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک، انسان کی پیدائش وہ چاہے تو پیدا ہوتے ہی اس کو وہ جوان فرما سکتا ہے، لیکن اس نے ایک سالوں کا وقت رکھا ہوا ہے. کھانے کی تیاری میں، پھلوں کے پکنے میں، اعلیٰ حاضر القیاس ہر چیز میں ہے. اب اس کو سمجھنے کے بعد آگے دیکھیے کہ بالکل اسی طریقے سے انسان جب صبر کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے تو پھر وہ چیزوں کے حاصل کرنے میں، خواہشات کو پورا کرنے میں عجلت نہیں کرتا ہے. ٹھیک، صبر کا مد مقابل بے صبری ہے، جلدی ہے، عجلت ہے، فوراً ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا جو نظام، جو اس نے ہر چیز میں اس کا جو پروسیس رکھا ہوا ہے، اس کے بالکل اگینسٹ ہے. صحیح. تو اگر انسان اپنی شخصیت کی بہترین تعمیر اور کردار سازی پر بھی اگر غور کرے تو اللہ رب العزت نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد فرمایا ہوا ہے. یہ اس نظام اور اس پروسیس کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک. ولایت میں بھی، علم میں بھی، ہر چیز میں اگر آپ معاملات میں بھی. اب اس تشریح کے بعد اب دیکھیے کہ معاشرے میں جو برائیاں ہیں، معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ ہے، جس کو ہم گناہ سے تعبیر کرتے ہیں، جس کو ہم جرم سے تعبیر کرتے ہیں، آپ ہر جرم پہ غور کر لیجئے، وہ بے صبری کا نتیجہ ہے. صحیح، صحیح، بالکل. ایک آدمی کے پاس ذرائع، وسائل، پیسہ کم ہے، خواہشات اس کی زیادہ ہیں، اب وہ امتحان میں ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ میں شارٹ کٹ کروں، شارٹ کٹ کرتے ہوئے وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے،
وہ کوئی رشوت لیتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے، وہ سارے کا سارا کس وجہ سے ہے؟ وہ بے صبری کے نتیجے میں ہے۔ کیوں کہ وہ اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العزت نے اس کے لیے جو جگہ رکھی ہوئی ہے وہ اس پر رہنے کو تیار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایک بہترین انسان، اس کی کردار سازی، شخصیت سازی جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہی اپنے منتہا اور اپنے کمال کو جا کے پہنچتی ہے، اور اگر بے صبری کا دامن لے لے گا تو یقیناً وہ اس کی شخصیت کو وہ ڈیمیج کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جب ہم معاشرتی اصلاح کی بات کر رہے ہیں، انفرادی اور اجتماعی طور پہ معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو اس میں صبر کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صبر کیا آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور آپ نے نہیں پہنچایا؟ صبر کی ایک صورت تو یہ ہے۔ اب آپ طاقت ہی نہیں رکھتے اور کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور وہ آپ کی مجبوری بھی ہے کہ آپ اس کو نہیں اس کا جواب دے سکتے، ان دونوں صورتوں میں صبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اس کو کہاں رکھیں گے؟ جی سر بھی ظاہر ہے، جب انسان کے پاس پاور ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، تو وہ تو برداشت کر رہا ہے، تو وہ تو اس کا برداشت کرنا یہ بامر مجبوری ہے۔ اور اگر اس کے پاس طاقت بھی ہو، اس کے پاس اختیار بھی ہو، اس کے پاس اسی صورت میں صبر منصب بھی ہو، اور پھر وہ صابر بن جائے اور پھر وہ صبر کرے، تو پھر جناب جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا تھا، پھر اس کو اللہ پاک ایسا اجر عطا فرماتے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ یعنی اجر اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا اجر ہے، جس طرح سورہ طور کے اندر رب کائنات نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فرمایا جو صبر کرتا ہے نا، فرمایا اے حبیب اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، اور فرمایا کیا انعام کیا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب تو میری نگاہوں میں بستا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اپنے محبوب کی ایک نگاہ پانے کے لیے بندہ ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، تو فرمایا صبر کا اجر کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک نظر نہیں، فرمایا ہمیشہ کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو میری نگاہوں میں رہے گا۔ کیوں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، صبر کرنے کے ساتھ۔ تو صبر جو بندہ کرتا ہے اسے اجر بڑا ملتا ہے۔ اور صبر کے حوالے سے میں ایک بڑی خوبصورت بات عرض کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو صابرین ہیں، صبر کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، جب کل قیامت کے روز اللہ پاک انہیں اجر عطا فرمائے گا، تو وہ لوگ جو صبر کرنے والے نہیں تھے تو وہ کہیں گے کاش آج ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم بھی صبر کرتے، تو ہم صبر کرتے، آج ہمیں بھی یہ انعام عطا ہوتا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا انہیں 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا جو صابرین ہیں، اور جو صبر کرنے والے نہیں ہیں وہ بعد میں جائیں گے۔ تو جو صبر کرنے والا ہے اس کا اجر بہت بڑا ہے، رب کائنات اسے اتنا اجر عطا فرمایا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے صابرین کے لیے، دیکھیں کریم آقا علیہ السلام کا خود اپنا صبر کیسا ہے، اپنا صبر کیسا ہے۔ طائف کی وادی دیکھیں، جناب لوگ پتھر مارے، لہو لہان کر رہے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام صبر کر رہے ہیں۔ جبریل امین حکم خداوندی سے آتے ہیں کہ پیارے آقا ان کے لیے دعائے ضرر تو کریں، تو کریم آقا کے جب لب ہلتے ہیں تو کیا الفاظ ادا ہوتے ہیں لب یوحا سے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے مالک یہ مجھے جانتے نہیں ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ تو بات یہ ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے رب کائنات اسے عظمتوں کی تاج عطا فرما۔ ٹھیک۔ فہیم صاحب، جب اب ساری اس گفتگو کی روشنی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ زیادہ تر بے صبری کا شکار ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں کہ ہمارے اندر وہ تحمل، وہ برداشت اور صبر کرنے کی جو قوت ہے، ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے اندر ایک تربیت کا پورا ایک پروسیس انسان کے اندر موجود ہو تو تبھی وہ مشکلات پہ، مسائل پہ صبر کرتا ہے۔ اور بحیثیت مجموعی معاشرے میں ہم بے صبری کا رجحان، ٹریفک کے آپ چلتے ہوئے دیکھ لیں، عام معاملات میں دیکھ لیجئے، گفتگو میں دیکھ لیجئے، بہت جلدی ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرور بھائی، بنیادی طور پہ آج ہم صبر پہ بات کر رہے ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، صبر پہ بات کرنا آسان ہے لیکن صبر پہ عمل کرنا بڑا مشکل عمل ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اگر ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں انہیں اپنا لیں، تو پھر یقیناً ہمارے کسی معاملے میں، چاہے وہ معاشرتی ہو، معاشی ہو، آئلی ہو، دینی ہو، کسی معاملے میں بے صبری ہم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ انسان کو آزمائش میں، امتحان میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ رب اسے اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا اس بندے کو، رب درجات اس کے بلند کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا کہ ہم نے مختلف آزمائشوں میں سے ابراہیم کو گزارا، اور گزارنے کے بعد جب انہوں نے صبر کیا تو نتیجہ کیا نکلا کہ پوری انسانیت کا انہیں امام بنا دیا گیا۔ بنیادی طور پہ ہم یہ اگر نتیجہ ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ صبر کرنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے، تو پھر صبر کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں، صحابہ کی تعلیمات کی روشنی میں ان پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم بآسانی اس نتیجے تک پہنچ سکیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کو ایمان میں وہ درجہ حاصل ہے جو جسم میں سر کو حاصل ہے۔ سر کے بغیر جسم کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح ایمان میں جو صبر اگر نہ ہو تو ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا میں بہتر ہو جائے اور آخرت بھی اللہ رب العزت بہتر فرما دے۔ ٹھیک مفتی صاحب، اتنا جب اس کا اجر بتایا گیا، اس کی اتنی اہمیت قرآن کریم میں اور حضور کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے حدیث کی روشنی میں، اس کا فائدہ اگر ہم کوئی عام شخص یہ جاننا چاہے کہ اتنے اجر کے بعد، اجر ثواب تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن شخصی تعمیر میں اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کی شخصیت کا سب سے جو ایک خطرناک پہلو ہوتا ہے وہ اس کی بے سکونی اور بے قراری، جس میں وہ اس بے سکونی اور بے قراری کے نتیجے میں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جی وہ اس سے بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح حقیقی معنوں میں ان نعمتوں سے بھی وہ مستفیض نہیں ہو سکتا ہے جس کے اندر بے صبری ہے۔ صحیح۔ تو صبر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جتنا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ صابر و شاکر جب ہوتا ہے، ان نعمتوں پہ وہ لطف اندوز ہو جاتا ہے اور اس کو ان کی قدر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بے صبری بنیادی طور پہ ان چیزوں میں آتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی جستجو، جس کی محنت اور جس کے لیے وہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا آج جو سب سے خطرناک پہلو ہے کہ وہ بے چینی ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اس سے انسان نکل کر اطمینان، کیونکہ صبر کا سب سے پہلا جو انسان کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے کہ انسان مطمئن ہو جاتا ہے، انسان اطمینان میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے تو پھر اسے عبادات میں بھی لطف آتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کی توجہ جو ہے وہ اس عبادت میں ہے، اندر کی بے سکونی دور ہو جائے تو پھر ہر عمل میں اس کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور اس میں اگر یہ ساتھ ایڈ کر لیا جائے کہ اس صبر کی دولت کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وقت نہیں، بسم اللہ آپ عطا فرمائیں۔ یہ دولت حاصل کرنے کے لیے رہنمائی بالآخر نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد اقدس سے ہو۔ حضور علیہ السلام نے اس کے لیے کلیہ ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ اکبر، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس بے چینی اور بے قراری کو، بے صبری کو ختم کرے گا اور تمہارے اندر شکر اور تمہارے اندر صبر کی کیفیت کو پیدا کرے گا۔ جب تم یہ دیکھو گے کہ تم لاکھوں سے بہتر ہو، تم کروڑوں سے اچھے ہو، یہ کب ہوگا؟ جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے دنیا کے معاملے میں، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تمہارے اندر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے پیدا۔ بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب، اسی کو ذرا آگے بڑھائیں۔ جب ہم فوائد کی بات کرتے ہیں، جتنا ملا ہے اس پہ بندے کو سکون کرنا چاہیے، اتفاق کرنا چاہیے۔ اگر 5 مرلے کا گھر ہے نا جو اس کا، تو اپنے عزیز و کارم میں دیکھتا ہے کسی کے پاس 2 کنال کا ہے، کسی کے پاس 10 کنال کا ہے، تو وہ جب وہ اپنا 5 مرلے کا گھر دیکھے گا تو وہ اسے بے سکونی آ جائے گی، وہاں پہ اسے چین نہیں رہے گا۔ اوپر دیکھے گا، اگر وہ اوپر دیکھے گا تو وہ پریشان ہوگا۔ جب نیچے دیکھے گا، دیکھا نا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے گھر میں گئے اور دل میں یہ خیال آیا کہ مالک جو تعلیم اور تعلم کے لیے نکلتا ہے اس کے نیچے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں، تو ان کے پاؤں میں چھالے نکل آئے سفر کر کر کے، تو دل میں تھوڑا سا اعتراض کیا، باہر نکلے تو دیکھا جناب ایک بندہ اس کے پاؤں ہی نہیں ہے، پھر دوبارہ آ گئے۔ یعنی اپنے سے اوپر نیچے دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، تو جتنا رب نے دیا ہے اس پر بندے کو اکتفا کرنا چاہیے۔ کیا بات۔ ناظرین، بات کرتے ہیں بریک سے واپس آ کے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں ہمیں کس طرح سے ہم اللہ کی اتنی بڑی نعمت کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبر کرنا اور قدر کرنا بہت نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے،
اور پھر ایک اور چھوٹا سا قول بہت اس حوالے سے معتبر ہے کہ صبر از وین یور ہارٹ از برن اینڈ یو ریمین سائلنٹ، کہ آپ خاموش رہتے ہیں اور اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے، واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کرنا اور قدر کرنا، نعمتوں پر شکر کرنا، اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کرنا، یہ بہت کم اور خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آتا ہے. اور یہی ہمارا گفتگو سے جو ہم نے حاصل کیا اس پچھلے وقفے میں، اس میں یہی تھا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ اپنے آپ کو راضی کیجیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، یہ انسان کی شخصیت میں، اس کے کردار میں بنیادی تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ خاموشی اختیار کرنا، جب آپ کا دل جل رہا ہو کسی کی گفتگو سے، کسی کے عمل سے اور کسی کے رویے سے، اور اس کے باوجود آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو بہت مشکل کام ہے. لیکن یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، فہیم صاحب سے پوچھتے ہیں. جناب گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے دیکھنا چاہیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو. جب کوئی بھی آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے چاہتے نہ چاہتے شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. اس چیز سے گزرنا کیسے ہے، اس سے آگے کیسے بڑھنا، اس کے لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کسی کو کوئی مصیبت آئے تو اپنی مصیبت کے مقابلے میں میرے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھے. جب وہ میری مصیبت کو سوچے گا تو یقیناً میری مصیبتیں تمہاری مصیبتوں سے بہت بڑی ہیں. ہمیں چھوٹی چھوٹی ہماری کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ ہم نے نہ طائف میں پتھر کھائے ہیں، نہ سجدے کی حالت میں اوجڑی برداشت کی ہے، نہ احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروائے ہیں، نہ ہمارے ساتھیوں کو زد و کوب کیا گیا ہے، نہ سولی چڑھایا گیا ہے، نہ شہید کیا گیا ہے، کچھ بھی تو نہیں کیا گیا. مال کا نقصان ہے، تھوڑا سا جان کا نقصان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، یہی چیزیں ہیں. ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، پھر ہمیں ویسے ہی اللہ صبر عطا فرما دے گا. اور جب صبر ہم کریں گے تو حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علی بن حسین علیہ السلام سے مروی ایک حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک منادی کرنے والا ندا کرے گا کہ صابرین کہاں ہیں. مجمع میں سے چند لوگ کھڑے ہوں گے، انہیں کہا جائے گا کہ چل کے جنت کی طرف چلے جاؤ. راستے میں فرشتے انہیں ملیں گے، فرشتوں کو وہ کہیں گے کہ ہم اہل صبر و استقامت میں سے ہیں، ہم صابرین میں سے ہیں. فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اپنے صبر کی کوئی داستان بتاؤ کہ کیسے تم نے صبر کیا. وہ صابرین کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو آزمائشیں آئی تھیں ہم نے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کی، جو نعمتیں ملی تھیں ان پہ شکر گزاری کی، معصیت اور نافرمانی کے رستے کو بالکل ہم نے چھوڑ کے اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف چلتے رہے. فرشتے یہ سننے کے بعد فرمائیں گے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں واقعتاً ان کا ٹھکانہ بڑا خوبصورت ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا فنعم عقبی الدار، کہ بڑا خوبصورت ٹھکانہ ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب، میسج کیا ہے آج کی ساری اس گفتگو کی روشنی میں؟ ہم خواہشات نفسانی سے پہ صبر کرنا، معاملات میں صبر کرنا، لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا، معاشرے میں رہتے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہمیں آتے ہیں ان پر صبر کرنا، ان ساری چیزوں کو کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ صبر ہمارے مزاج کا، فکر کا اور ذہن کا، ہماری کردار کا حصہ بن جائے؟ دیکھیے، اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خواہشات سے نکل کر ضرورت کے لیول پہ آ جائیں. ٹھیک. آج جتنی برائیاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اس کا بنیادی سبب خواہشات ہیں. ضرورت تو ہر ایک کی پوری ہو ہی رہی ہے. وہ خواہشات جتنی زیادہ ہوں گی، بے صبری بھی اتنی زیادہ ہوگی، پریشانی بھی اتنی زیادہ ہوگی، بے چینی، بے قراری اور مسائل بھی اتنے زیادہ ہوں گے. ٹھیک. اور شخصی زندگی میں صبر کا، جیسے قاری صاحب نے وہ حدیث پاک کا حوالہ دیا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اس سے ایک رہنمائی یہ ملتی ہے کہ آپ کو اگر آپ کی طبیعت کے، آپ کے مزاج کے خلاف اگر کوئی چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ اس پر فوری ریئیکٹ نہ کریں. صحیح صحیح. یہ ہے اس مشکل سے، پریشانی سے نکلنے کا حل. ٹھیک. جب آپ کچھ وقت اس کو دے دیں گے، یہ خانگی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، معاشی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، جہاں بھی ہو، آپ تھوڑا سا جب اس کو گیپ دے دیں گے، دین یو ول بی کول ڈاؤن.
ٹھیک، تو آپ کو اس پریشانی کا سامنا کم کرنا پڑے گا، اور اس کی پریکٹس بہترین اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں روزے کی صورت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ دن میں کتنی دفعہ خیال آتا ہے پیاس کے نتیجے میں پانی پینے کا، بھوک کے نتیجے میں کچھ کھانے کا، ٹھیک، اور یہی روزہ جس کو ڈھال کہا گیا ہے، بہت دفعہ کوئی خلاف طبیعت بات آتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا بات، یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اس روزے کے ذریعے سے اس عمل کی پریکٹس ہے، اور یہ صبر کی پریکٹس ہے۔ آدھا صبر کہا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ اس چیز کو صرف روزے تک نہ رکھیں، جو اصل پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو روزے تک نہ رکھیں، بلکہ اس کو آپ اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اس کے ثمرات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں ایک بہترین فرد، ایک بہترین گھرانہ، ایک بہترین ماحول، ایک بہترین معاشرہ اس کے نتیجے میں تشکیل پا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آج کی گفتگو کے حوالے سے؟ سرور بھائی، صبر کے حوالے سے ایک تو آپ نے مائیت خداوندی کا ذکر فرمایا، اور پھر دوسرا فلاح کی کامیابی، یعنی فلاح کی ضمانت بھی رب کائنات نے عطا فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی فلاح ہے جو صبر کرنے والا ہے۔ پھر قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی، یعنی اس کے گناہوں پر کلمہ عفو بھی ہے، اور جنت کے اندر دخول بھی ہے، اور دائمی جنت بھی ہے۔ اور ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ بندہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اس حوالہ سے ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، تاجدار صداقت کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب ایک شخص آیا، اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور کریم آقا تبسم فرماتے رہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر برداشت کے ساتھ، صبر کے ساتھ آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، اور جب صبر کا پیمانہ آپ کا لبریز ہوا تو آپ نے آگے سے جواب دے دیا، تو سرکار دو عالم اٹھ کے چلے گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب تک وہ مجھے برا کہہ رہا تھا اور آپ مسکراتے رہے، اور جب میں نے تھوڑا سا جواب دیا تو آپ نے اٹھ کے چلے گئے۔ فرمایا جب تو نے صبر کا دامن تھام کے رکھا تھا تو تمہاری جانب سے فرشتے جواب دے رہے تھے، کیا بات، جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو پھر فرشتے اٹھ کے چلے گئے۔ تو رب کائنات ہمیں صبر کی معیت عطا فرمائے اور صبر کا نور عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب، جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، جناب سید محمد فہیم شہزاد صاحب، اور جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں، اور ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتامی لمحات پہ ہے، اور صبر پہ ہم نے گفتگو کی، اور ہمیں اپنے ذاتی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، خاندانی معاملات میں، اور دیگر جہاں جہاں بھی، اور روزہ یہ خاص طور پہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا بہت تعلق ہے کہ ہماری تربیت کرتا ہے خواہشات نفسانی پہ صبر کرنے سے، معاملات زندگی میں صبر کرنے سے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین کی ردیف میں کہے ہوئے اشعار پیش کرتے ہوئے جناب گزارش کرتے ہیں نعت کے لیے جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب کو کہ یوں حضوری کی دعاؤں کا اثر ہو آمین، یوں حضوری کی دعاؤں کا اثر ہو آمین، پھر مدینے کے لیے اذن سفر ہو آمین، پھر مدینے کے لیے اذن سفر ہو آمین، میری ہر سانس ہو بس ان کی ثنا سے معمور، میری ہر سانس ہو بس ان کی ثنا سے معمور، زندگی ان کی محبت میں بسر ہو آمین، اور گنبد سبز کو چھو کر جو گزرتی ہے ہوا، گنبد سبز کو چھو کر جو گزرتی ہے ہوا، اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین، اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین، جب بھی گھر جاؤں میں عالم جہاں میں سرور، جب بھی گھر جاؤں میں عالم جہاں میں سرور، ان کا اسوا ہی میرے پیش نظر ہو آمین، پھر مدینے کے لیے اذن سفر ہو آمین۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ ہماری نعمت افطار کی ٹرانسمیشن جاری رہیں گی، کراچی اسٹوڈیو سے سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے۔ پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں جناب اعجاز حسین شکرگڑھی صاحب۔ مجھ پہ بھی چشم کرم
میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان آقا کے تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی مجھ پہ معاشر میں نصیر کی نظر پر ہی گئی کہنے والے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی
مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.